قیامت سے پہلے احمق اور جاہل لوگ، وہ لوگ کیسے رہیں گے؟ ایک دم بہترین خوشحال. اور مومن وغیرہ جو ہوتے ہیں، ایماندار دیانتدار جو لوگ رہتے ہیں، ان پہ تکلیفیں بالکل آپ دیکھتے ہی ہیں. تو جو دین کا راستہ اختیار کرتا ہے، بالکل وہ جیسا کہ وہ اپنے آپ کو مصائب کی دعوتوں کا جو ہے نا دعوت دے رہا ہے، مصائب وغیرہ کو، تکلیفیں تو آئے گی، دین کی راہ پہ ہی آئے گی. اور مومنین کو ہی جو ہے نا آزمایا جائے گا. اور رب تبارک و تعالیٰ جو ہے نا جو مشرک ہے اور گناہ گار ہے، فساق و فاجر ہے، ان کو مہلت دے گا، ان کو جو ہے نا ڈھیل دے گا تاکہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت سے قبل کے احمق اور جاہل لوگ سب سے زیادہ خوشحال دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگوں میں امیر ترین شخص وہ نہ بن جائے جو احمق ابن احمق اور جاہل ابن جاہل ہوگا. اسعد الناس، خوشحال لوگ وہ ہوں گے جو احمق ابن احمق. قریب ہے کہ دنیا پر جاہلوں اور احمقوں کا غلبہ ہو جائے گا. ایک اور فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایک اور فرمان ہے، دنیا ختم نہ ہوگی جب تک یہ سب سے کمینے لوگوں کی ملکیت میں نہ چلے جائے. تو جو دنیا ہے وہ کمینے قسم کے لوگوں کے پاس نہ چلے جائے. اور آج دیکھیں سارا اقتصاد، سارا بزنس تو انہی کے احمق لوگوں کے ہاتھ میں، جو پھر دنیا کو مصیبت پریشانی میں ڈالتے ہیں. جب چاہتے ہیں پرائز بڑھاتے ہیں، جب چاہتے ہیں پرائز بڑھاتے ہیں. ان کی منمانی ان کی ملکیت میں ہے پرائزز وغیرہ. اگلی حدیث، ایک اگلی علامت، مساجد کو راہ گزر بنا لینا. تو قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ مسجدیں جو وزٹ کی جائیں گی وہ ایز اے ٹورسٹ پلیس بن جائے گی یا راہ گزر بن جائے گی. مسجدوں کو عبادت کے لیے وہاں پر نہیں آئیں گے، بلکہ کس لیے آئیں گے؟ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن. گھومیں گے پھریں گے، اذان کا وقت آئے گا نکل جائیں گے. بلکہ سخت وعید اس وقت آئی ہے جو لوگ مسجد میں اذان سنتے ہیں اور مسجد اذان سننے کے بعد جو مسجد کے باہر نکلتا ہے، اس کے لیے سخت وعید ہے اور سخت اللہ اس کے رسول جناب سے ناراض ہوتے ہیں. اور قیامت کی نشانوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو راہ گزر جانے کا ہے تو مسجد کے ذریعے پار کرنا ہے تو ایک روڈ بن جائے گی، وہاں آنے جانے کا راستہ بن جائے گا، یہاں سے وہاں جانے کا راستہ بن جائے گا اور ٹورسٹ پلیس بن جائے گی. آپ دیکھیں جتنے بھی شاہی مسجدیں ہیں، بڑی بڑی قدیم مسجدیں ہیں، ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنی ہوئی ہے. مصر میں بھی جو ہے نا بڑی بڑی مسجدیں جتنے بھی ہیں وہاں پر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے. پورے فارنرس آتے ہیں، لوکلس بھی آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، وہ ایک گھومنے کا ذریعہ بن گئی. حق مہر اور گھوڑوں کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ اور پھر بہت زیادہ کمی. بازاروں کا قریب ہونا، اس کو ہم نے پچھلی مرتبہ بھی احاطہ کیا ہے کہ مارکیٹ سارے جو ہے نا قریب ہو جائیں گے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے گھر بیٹھے آپ امریکہ کی کوئی چیز منگانا ہے تو آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آن لائن بک کر لیجیے امیزون کے ذریعے، آپ کے گھر پہ آ جائے گی. کارگو کے ذریعے بڑی سے بڑی مہنگی سے مہنگی چیز آپ کے پاس آرام سے آ جائے گی. تو یہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچ ثابت ہوا یار کہ بازار قریب ہو جائیں گے. مارکیٹ فون میں جو خریدنا ہے خریدے، جو دیکھنا ہے دیکھیے، پرائس کمپیئر کیجیے، جو سستا ہے وہ خرید لیجیے. لوگوں کا نماز کی امامت کرانے سے گریز کرنا. جیسا کہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں استاد محترم سے یہ حدیث کہ ایسا زمانہ آیا کہ لوگ آپس میں دوسرے کو ڈھک لیں گے. یہ حدیث آئی ہے، بالکل آئی ہے یہ حدیث جو ہے نا سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. ایک اور حدیث آپ سن لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی زمانے میں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ جمع ہوں گے اور مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن ان میں ایک بھی کامل اور حقیقی مومن نہیں ہوگا. مومن ہی نہیں ہوگا نماز پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر، بہت ڈرا لگا لے قیامت سے پہلے کیسا زمانہ آئے گا، کیسے فتنے آئیں گے کہ مومن ہی نہیں آئے گا. اب مومن کا خواب سچا ہوگا. قیامت سے قبل مومن کا خواب سچا، اس کا جو خواب آئے گا اس مومن کے لیے سچے خواب آئیں گے اس کو. ورنہ خواب تو کئی سارے قسم کے ہوتے ہیں، کچھ شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ بیکار کے فالتو کے خواب ہے، کچھ معنی ہے نہ مطلب ہے. اکثر یہی خوابوں کی رہتی ہے. بعض کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں. دیکھیے کیونکہ نبوت اگرچہ ختم ہو چکی ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، پر اس کا جو ہے نا 46واں حصہ برقرار ہے. کیونکہ سچا جو خواب مومن کو آتا ہے وہ 46واں حصہ. حدیث کو آپ سماعت فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت سے کوئی چیز باقی نہ رہے گی سوائے مبشرات کے، خوشخبریوں کے. صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ کے رسول بتائیں تو صحیح مبشرات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچھا خواب جو ایک مومن دیکھتا ہے
یا اس کے لیے کسی کو دکھایا جاتا ہے، کسی اور کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ اس مومن بندے کو جا کے خوشخبری دے دو، تو دوسروں کو بھی جو ہے نا اس مومن بندے کے متعلق خواب آئیں گے. تو یہ جو ہے نا مبشرات یہ باقی ہے، ورنہ نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو سچے خواب مومنین کو آئیں گے. ایک اور علامت جھوٹ کی کثرت، بے انتہا برمہا رہے گی جھوٹ، ہر بات پہ اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے جھوٹ کی کثرت. اور کیسی کثرت، کس قسم کے جھوٹ کی کثرت؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ ایسے دجال و کذاب ظاہر ہوں گے جو تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آبا و اجداد ان سے واقف ہوں گے. تم ان سے بچ کر رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے یا فتنے میں مبتلا نہ کر دے. ایسی ایسی عجیب و غریب، دیکھیں لوگ جو ہے نا خواب بیان کرتے ہیں، میں خواب میں ایسا دیکھا، من گڑت بات تو ایسے بعض کے اکثر من گڑت قصے بیان کرتے ہیں. خواب میں گڑے میں خواب میں ایسا دیکھا ویسا دیکھا، یہ تھا، جنت کی بشارت خواب میں ہو گئی، یہاں پہنچ گیا وہاں پہنچ گیا، چھوٹے جھوٹے باتیں جو ہے نا کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. زلزلوں کی کثرت ہونا، ایک اور کثرت سے زلزلے آئیں گے. آپ دیکھیں کلائمیٹ ڈیزاسٹر جو کچھ ہو رہا ہے، شکلیں بدل کے جو ہے نا، اس کے بھی سونامی بھی ایک قسم کا زلزلہ ہے جو سمندر میں ہوتا ہے، اور جب وہ ہوتا ہے تو لہریں بڑی بڑی لہریں بنتی ہیں. میگنیٹک ماؤنٹینس جو سمندر کے اندر ہوتے ہیں، ان کی جو موومنٹ ہوتے ہیں، ٹیکٹونک پلیٹس اسے کہتے ہیں، جب وہ زمین کے اندر حرکت کرتے ہیں تو اوپر کی جو سطح ہے زمین کی وہ بھی حرکت کرنے لگتی ہے. جب وہ حرکت کرتی ہے تو بڑے بڑے پہاڑ جو ہے نا وہ بھی زلزلے کے اندر آ جاتے ہیں، اور وہاں کے اطراف کی جو بستیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر پہاڑیں گرنے لگتی ہیں اوپر سے. تو بہت سارے ڈیزاسٹرز وغیرہ آتے ہیں زلزلوں کے ذریعے. تو یہ کثرت سے ہونے لگ جائے، بالکل ہونے لگی. اور جب قیامت کا دن آ جائے گا تو اس دن تو بے انتہا زلزلے، جس کو قرآن خود گواہ ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین دہل جائے گی اور کثرت سے زلزلے ہونے لگیں گے. اخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنا بوجھ نکال کے پھینکے گی. آئے حدیث سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر رحم کیا گیا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی عذاب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب دنیا ہی میں قتل، زلزلوں اور فتنوں کی صورتوں میں مقرر کر دیا ہے. تو مومن کا جو دنیا میں عذاب، تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ اس کا دنیا کا ہی عذاب ہے. آخرت میں اس کے حق میں کیا عذاب نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم اٹھا لیا نہ جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے. کثرت سے زلزلے ہونے لگیں گے. اب آپ دیکھیں پھر جاپان اور دوسرے کنٹریز میں بھی آپ دیکھیں جوالامکھیز جو ہوتے ہیں، والکانو ایرپشنز وغیرہ ہوتے ہیں، اور بہت ساری صورتیں ہیں ٹورنیڈو سے. تو زلزلے بھی جو ہے نا کثرت سے ہوتی ہیں. لوگوں کا ایک دوسرے سے ناواقف ہونا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ناواقف. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے اتوار بھی یہ بیان فرمایا کہ انسان جب سلام کرے گا تو کس کو سلام کرے گا؟ جس کو جان پہچان ہے، بس. کسی کو سلام ہی نہیں کرے گا، پہچاننے والوں کو سلام کرے گا. دیکھیے افشوا السلام واطعموا الطعام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو رواج، تم چاہے واقف ہو یا نا واقف ہو، مومن بھائی ہے تمہارا، اس کو سلام کرو آپ، ٹھیک ہے. اور کھانے کو کثرت جو ہے نا رواج دو. بہرحال سلام کو جو زور دیا گیا، سلام کو زور دیا گیا، اس کی فضیلت آپ نے پچھلے اتوار میں تفصیل کے ساتھ سلام کے احکام اور اس کی فضیلت کو آپ نے سماعت فرمایا تھا پچھلے اتوار ہمارے مولانا خصیص صاحب کے ذریعے. پر یہ بات یاد رکھیں کہ سلام جو ہے نا کثرت سے کرنا چاہیے. ہمیں جتنے بار ملے دن میں اتنے بار سلام کرنا چاہیے. جتنے بار کال ہو کوشش کرے کہ اتنے بار کیا ہو، سلام ہو. اور لوگ ایک دوسرے کے ناواقف ہیں، ایک دوسرے سے کیا خود کی پیڑھیوں سے بھی واقف نہیں ہے. اکثر لوگ، شاید ہی کوئی ہے جس کو یہاں پر جو ہے نا اپنے 5 پیڑھی کا نام پتہ ہے، دادا کے نانا کے. دادا کا بہت ہو گیا خلاص، اس کے اوپر بہت ہی کم پہنچ پاتے ہیں. تو اپنے خود کے جو ہے نا رشتہ دار سے بھی واقف نہیں ہے اور اپنے پیڑھیوں سے بھی واقف نہیں ہے. عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت، یہ پچھلے طرح گزر چکا ہے کہ پورے ورلڈ میں کیا ہے، عورتوں کا ریشیو زیادہ ہے اور مردوں کا جو ریشیو ہے وہ کم ہے. پورے ورلڈ وائڈ آپ دیکھ لیجیے، آپ کئی سارے اس کے جو اسباب بیان کیے گئے کہ بہرحال یہ اللہ کی جانب سے ہی ہوگا کہ کثرت سے جو ہے نا عورتیں رہیں گی، قیامت سے قبل مرد کم ہو جائیں گے. فحاشی و علانی کا ظہور اور اس کا علانیہ ارتکاب، یہ بھی آپ حدیث سماعت فرماتے ہیں کہ سر عام جو ہے نا بے حیائی کا عمل ہوتا ہوا
نظر آئے گا قیامت سے قبل، تو ایک گزرنے والا راہ گزر کہے گا کہ بھائی آپ تھوڑا سائڈ میں کر لینا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو سر عام بے حیائی کے عمل کیے جائیں گے. اور یہ آج ہو رہا ہے. پورا اللہ کی پناہ مانگے، ایسے ایسے فتنوں نے اس امت کو گھیر لیا ہے. ایک اور علامت، لوگوں میں موٹاپے کی کثرت، موٹاپا ہوتا جائے گا، فیٹنس بڑھتا جائے گا لوگوں کے اندر. حدیث مبارک ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، خیرکم قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد ان کے بعد جو لوگ آئیں گے. قال عمران فما ادری قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد قولی مرتين او ثلاثہ، یعنی بہترین زمانہ نبی کا ہے، اس کے بعد صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا ہے، پھر تبع تابعین کا ہے. پھر ایسے لوگ ظاہر ہوں گے کہ جو گواہی طلب کیے جائیں گے بغیر ہی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے، وہ خیانت کریں گے، یعنی بنا بلائے گواہی دینے تیار ہو جائیں گے اور وہ خیانت کریں گے، جھوٹ بولیں گے، اور ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا. وہ نظر تو مانیں گے مگر ان کو پورا نہیں کریں گے. قیامت کی نشانوں میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ نظر تو مانیں گے پر اس کو پورا نہیں کریں گے. ہم نظر کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اوفوا نذورکم، تم اپنے نظر کو پورا کرو. جب آپ نے اللہ سے جو نظر مانگی ہے، منت مانگی ہے، اس کو پورا کرو. اللہ نے خود حکم دیا ہے اس کا، اور جو واجب ہے. اور ان میں سے موٹاپا ظاہر ہو جائے گا. تو قیامت سے پہلے جو ہے نا اکثر صحت کا خیال نہیں رکھتے اور ڈائٹ کا صحیح خیال نہیں رکھتے. تو کیونکہ اب سائنس اور ٹیکنالوجی اتنا بڑھ گئی ہے کہ انسان کو سست اور کاہل بناتی ہے. موبائل تو سب سے زیادہ سست اور کاہل، جتنا مشینوں میں جا رہے ہیں اتنی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، گرائنڈر آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، واشنگ مشین آ گئی، سب سہولتیں ہوں گی. بیٹھی جگہ ریموٹ میں یہ جو ہے نا وہ آ گیا، وائرلیس سسٹم آ گیا، سارے سوئچز ریموٹ کے اندر آ گئے. اب بیٹھی جگہ ہی جب الیکسا بھی تمہارا پورا کام کرتا ہے، الیکسا کو بولے کہ فین کھول دو تو فین کھول دے رہا ہے، سب کرنا ہے. سارا چیز جو ہے نا یہ ہوتے چلے جا رہا ہے. سہولت جتنی سہولت آئیں گی انسان اتنا سست اور کاہل بنتا چلے جائے گا. جتنی ٹیکنالوجی میں اضافہ ہو رہا ہے اتنا وہ سست اور کاہل بن رہا ہے، اور موٹاپے کی کثرت ہو رہی ہے. نبی صادق المصدوق کا یہ فرمان ہے، سچوں سے بھی سچا ہمارا نبی ہے، ان کا یہ فرمان ہے کہ قیامت سے قبل جو ہے نا موٹاپا ہو جائے گا کثرت سے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنا. قیامت کی نشانی میں سے نشانی یہ ہے، سب سے پہلے اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑائے جائیں گے، اللہ کی شریعت کی پابندی نہیں. آپ بتائیں کون سا پورے ورلڈ میں کہاں پر جو ہے نا صحیح اسلامک اسٹیٹ ہے جہاں پر اسلامی احکاموں کو نافذ کیا جاتا ہے؟ چور کے ہاتھ کاٹنا ہے، زانی اگر بیش لے رہے تو جو ہے نا کوڑوں سزا، 100 کوڑوں سزا، اگر شادی شدہ ہے تو رجم کرنا. بتائیں آپ کوئی وٹنس ایویڈنس پورے ورلڈ میں کہیں نہیں ہے. اور یہ بالکل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات تو کوئی عمل نہیں کیا جائے گا. رہیں گے احکام پر احکام پر کوئی عمل نہیں کرے گا. کوئی گورنمنٹ نہیں ہے جو اس کو نافذ کرے، کوئی حاکم نہیں ہے جو اس کی فکر کرے. رومیوں کی کثرت اور عربوں کی قلت ہونا، عربوں کی قلت ہو جائے گی قیامت سے قبل. اب دیکھیں عرب میں آپ خود دیکھ لیں، جتنے بھی عرب کنٹریز ہے، مڈل ایسٹ، گلف، جتنے بھی کنٹریز ہے اس میں سارے جو ہے نا وافد ہوتے ہیں، فارنرز ہوتے ہیں، اور وہاں کے لوکلس آپ کو 10% بھی نہیں ملیں گے. آپ سارے باہر کے ہی کام کرنے والے رہیں گے. تو عرب کی جو ہے نا قلت ہو جائے گی. ایک روایت آگے چل کے بھی آئیں گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل قریش ہی ختم ہو جائیں گے، قریش خاندان ہی نہیں رہے گا، افراد ہی ہٹ جائیں گے. اس پر قلت، عرب کی قلت ہو جائے گی. لوگوں کے پاس مال و دولت کی کثرت رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم مال کی کثرت نہ ہو جائے. مال کی ریل پیل اس قدر ہو جائے گی کہ مال والے کی یہ پریشانی لاحق ہوگی کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا. اور ایک شخص کو اپنا مال پیش کرے گا مگر وہ شخص کہے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کثرت ہو جائے گی. بس محدث نے یہ فرمایا کہ زمانہ آلریڈی گزر چکا ہے. کب؟ کس کے زمانے میں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اتنی مسلمانوں کی بہترین خوشحالی تھی
اور جو اسلامک اسٹیٹ کو انہوں نے نافذ کیا تھا، دیانتداری امانتداری کا یہ حال تھا کہ لوگ بازاروں میں سڑکوں پر جب نکلتے تھے تو اپنے سونے کو بنڈیوں پہ رکھ کے نکلتے تھے، اعلان کرتے تھے کہ کوئی ہے ہماری زکوٰۃ لینے والا، تو لوگ باہر سے نکل کے کہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی سونا کچھ پڑا ہے، آپ ہماری بھی لینا اور کوئی ملے تو تم کو دے دینا غریب۔ تو ایسا عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں ایسا مسلمانوں کا زمانہ گزرا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے، محدثین نے، کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور پوری دنیا میں جب امن چھا جائے گا تو اس وقت پھر لوگوں کا یہی حال ہوگا۔